السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اسکول میں سالانہ امتحان کے رزلٹ اناؤنسمنٹ کی تقریب تھی۔ اس تقریب سے پہلے ہی میں نے کچھ پوائنٹ سوچ رکھے تھے جو میں نے بچوں کے ساتھ مذاق میں ڈسکس کرنے تھے، تاکہ ان کو ہم اس عمر میں مذہب کا ایک بیسک کانسیپٹ بتا سکیں۔ اس میں جو پوائنٹس تھے یا جو چیزیں میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ تھی خدا کا کانسیپٹ، قرآن کیا چیز ہے، رسول نبی کیا ہوتے ہیں، اور قیامت۔ یہ 4 پوائنٹس۔ تو میں نے سب سے پہلا سوال کیا بچوں سے، بچے آج ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ تو بچوں نے کہا جی آج ہمارا رزلٹ اناؤنسمنٹ ہے اور ہمیں انعامات ملیں گے۔ میں نے کہا جی کس چیز کا انعام ملے گا یا کس چیز کا رزلٹ ملے گا؟ تو انہوں نے کہا جی جو کچھ ہم نے امتحان میں یا پرچوں میں لکھا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ صرف نمبر کی بنیاد پہ پوزیشن نہیں ملے گی آپ کو یا پوزیشن نہیں دی گئی، بلکہ آپ کے سال بھر کے بیہیویئر کو بھی چیک کیا گیا ہے، آپ کی ایکٹیونیس کو بھی آبزرو کیا گیا ہے، آپ کی فرما برداری کو بھی دیکھا گیا ہے، اور آپ نے اللہ کے ساتھ جڑنے میں کتنی ایفرٹ لگائی ہے، مطلب نماز کتنی پڑھی ہے، ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کر کے آپ کا رزلٹ بنایا گیا ہے۔ تو جن بچوں کی پوزیشن آئی ہے وہ ان تمام چیزوں میں اچھے تھے، تبھی ان کو پوزیشن دی گئی ہے۔ تو میں نے کہا بچوں یہ پوری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس میں ایک اناؤنسمنٹ کا دن آئے گا، رزلٹ اناؤنسمنٹ کا دن، جس کو قیامت کہتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کیسے تھے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ آپ انسانوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ جانوروں کے ساتھ کیسے تھے۔ یہ ساری زندگی جو آپ نے گزاری اس کے نتیجہ آپ کی صورت میں آپ کو یا تو ایک اچھا گھر جس کو جنت کہا جاتا ہے اور ایک برا گھر جس کو دوزخ کہا جاتا ہے دے دیا جائے گا۔ تو بچوں کو یہ جب بات سمجھ آ گئی تو میں نے کہا یہ جو سب کچھ دے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ۔ میں نے کہا اللہ کیا چیز ہے؟ تو ایک بچے نے کہا کہ اللہ کا مطلب مالک۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل، اللہ کا مطلب مالک ہے۔ جیسا کہ ہمیں اپنے جسم پہ اختیار نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی پہ کوئی اختیار نہیں ہے، مطلب ہمیں جب اللہ چاہتا ہے بلا لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری عمر چھوٹی ہے، بڑی ہے، بوڑھی ہے، وہ جس وقت چاہتا ہے ہمیں موت دے کے اپنے پاس بلا لیتا ہے اور ہم اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں، لیکن ہمیں پھر بھی جانا ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں۔ ہمارے جسم پہ، ہماری روح پہ، ہماری زندگی پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، بلکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم ہی ہمارے اوپر چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں اور بچے سنتے رہیں اور یقین کیجئے ان تمام چیزوں میں وہ انٹرسٹ لیتے رہے۔ پھر میں نے قرآن اٹھایا، میرے ساتھ رکھا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن۔ میں نے کہا یہ قرآن کیا چیز ہے؟ تو مختلف جواب آتا ہے، جس میں سے ایک جواب آیا کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل، کیونکہ اللہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں اور وہ ابھی دکھنا ہمیں اپنے آپ کو دکھانا بھی نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب آپ پاکیزہ ہو کے جنت میں آ جائیں گے تو پھر میں آپ کو اپنا دیدار کراؤں گا، زیارت کراؤں گا۔ تو وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے بعض لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو یہ وہ رسول اور نبی اللہ کی باتیں لے کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ بھی خاص کیونکہ اللہ کی بات ہے، اور جو لوگ منتخب کیے جاتے ہیں یہ بات لے آنے کے لیے، مطلب نبی اور رسول، وہ بھی بہت قابل قدر ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی قرآن کیا ہے، قیامت کیا ہے، موت کیا ہے، خدا کیا ہے۔ تو یہی ٹاپکس تھے ایکچولی جو میں چاہتا تھا کہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں۔ یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ضرور ڈسکس کیجئے اور ان چیزوں سے ہچکچائیے مت جب موت کے بارے میں بچے سوالات کریں۔
بس یہی میسج تھا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پہچان دے اور اس پہچان کو آگے اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں شیئر کرنے کی توفیق بھی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.